حالا میں جب یہ سناتا ہوں نا تو پھر مجھے اپنی بھی ایک بات یاد آ جاتی ہے بھائی اس نے میرا یقین بڑھایا نا. یہی جگہ ہے، رش تھا. یہ بات ہے آج سے تقریباً تین چار سال پہلے کی یہ بات ہے. رش تھا ماشاءاللہ اس تب بھی جمعے میں، لیکن اتنا نہیں تھا جتنا اب ہے. تو کچھ حضرت جی میں بھی جان بوجھ کے کرتا ہوں کہ میں ایک جمعہ صحیح لگا دیتا ہوں، دو نہیں میں صحیح لگاتا. اس کی وجہ یہ ہے پھر ادھر اتنا رش پڑ جائے گا کہ واپڈا والوں نے ہماری چھٹی کروا دینی. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. میں ردتاً ایک جمعہ ٹھیک لگاتا ہوں، آگے دو میں ٹھیک نہیں لگاتا تاکہ رش لیول میں رہے، کیونکہ جب رش بڑھ جائے گا تو پھر یہ ہماری چھٹی کروا دیں گے. اور ابھی ہمارے پاس کوئی متبادل جگہ نہیں ہے. جس دن اللہ نے دے دی تو پھر انشاءاللہ پھر ہم اس طرح کی خوشبو چھوڑیں گے کہ لہریں بہریں ہو جائیں گی. ابھی بس ہماری مجبوری ہے، کیونکہ اب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ تقریباً جو عوام ہے وہ گیٹ تک جا چکی ہے. تو اب اگر گیٹ سے تھوڑا آگے گئی نا تو پھر ظاہر افسران بیٹھے ہیں ادھر، ان کی بھی کچھ مجبوریاں. یہ نہیں کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے، اللہ میرے افسروں کو سلامت رکھے، وہ بڑی محبت کرتے ہیں. تو پھر ان کی بھی کچھ مجبوریاں نا. تو پھر کیا کرتا ہوں، بس ایک جمعے خوشبو چھڑنے ہیں دو نہیں چھڑ دے پھر، تاکہ کچھ پھر انہوں نے کی جمعے سے سنایا ہے ٹائم ہی ضائع کیتا ساڈا. ٹھیک ہے، ٹائم نہیں میں ضائع کیتا، میں تینوں کی دساں میں کتنا مجبور ہوں. تو کیونکہ دعویٰ کر بیٹھے ہیں کہ بھائی بندیاں کو نہیں منگنا، وہ کو منگنا ہے. تو آپ کو پتہ ہے اللہ کی اتنی رحمت ہے، اگر ہم بندوں سے مانگنے نکلیں تو میں سیالکوٹ دی سب تو بڑی مسجد بناواں، لیکن بندوں سے مانگنا بندے سے حق بات کہنے کی جرت چھین لیتا ہے. پھر جب اس طرف نکل پڑوں گا نا پھر میں نے رب و رب کے رسول کو نہیں راضی کرنا، پھر آپ کو راضی کرنا ہے. یار بندہ یہ انہیں دیکھ لو میں 2 لاکھ روپیہ لے آتا ہے، یعنی داڑھی نہیں رکھی تو میں گل گول کرنی ہے، داڑھی دی گل نہیں میں کرنی، ناراض ہو جائے گا. ہے تو مجھے 2 لاکھ روپیہ مہینے کا دین دے. تو پھر ہے تو ذرا اوکھا، بڑی مجبوری ہے میری، لیکن انشاءاللہ مجھے یقین ہے اس پہ، اس نے مجھے بڑا ہی عطا کرنا ہے. آپ یہ بھی دیکھ رہے ہو، آپ وہ بھی دیکھو گے انشاءاللہ. تو وہ یقین بڑھاتا ہے اپنے بندوں کا نا. تو اب تو بڑی رحمت ہے. تو میرے جو سب سے بڑے ماموں ہیں نا تو ان کے بیٹے کی شادی تھی. تو آپ کو پتہ ہے جو سردی ہیں نا یہ ماڑوں پہ کہیں والے سے یاد آپ پنڈورا باکس کھول دئیے. تو اللہ حضرت جی میں چلو کچھ لوگ تو ہیں نا جن لوگوں کو اللہ نے دیا یار یہ ان چیزوں سے آزاد ہو جاؤ. لفافے لفوفے لینے بند کرو یار، ماڑے کو بھی شادی کھانے دو. ماڑی کو شادی کی تو خوشی نہیں ہوتی، اس کو بیچارے کو فکر ہوتی ہے میں نے پیسے کدھر سے دینے ہیں. چلو ایک ماڑا تو ہوا نا اس نے برتن لے لی، لیکن یار ایک بندہ جس کو اللہ نے بڑا وہ برتن کیوں لے رہا ہے یار؟ وہ کیوں نہیں کہتا کارڈ پہ بھائی ایک برتن شرطن نہ دئیے کوئی بھی، بس آؤ میرے بیٹے تے بیٹی نے دعاواں دے کے جاؤ، بس نکلو یار. حضور نے بھی علیہ السلام نے ہمیں آسانیاں دی تھی یار، قربان جاؤں. دیکھو نا حضرت جی کتنی آسانی ہے بھائی. نماز ہے، بیمار ہے بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے. اچھا سردی لگ رہی ہے وضو نہیں کر سکتا چل تیمم کر لے. وہ یار اللہ اور اللہ کا رسول ہمیں آسانیاں دی، ہم نے کیا یہ کیا شروع ہم نے کیا کر دیا؟ میں آپ کو بتا نہیں سکتا جب شادیاں آتی ہیں تو غریب پہ کیا گزرتی ہے. اس کو شادی کی کوئی خوشی نہیں بیچارے کو ہوتی، اس کو تو یہ فکر ہوتی ہے میں نے برتن کہاں سے دینی ہے. تو کیونکہ میرا مجمع اس حوالے سے امیر مجمع ہے حضرت، میں کہوں گا یار کوئی تو شروع کرو نا، لکھو کارڈ کے اوپر بھائی برتن شرطن نہ دینا یہ کوئی، بس میری خوشی شریک ہو آ کے، میرے بیٹے اور میری بیٹیوں کو دعاؤں سے نواز. بہرحال ہمارا کام تو کہنا ہی ہے حضرت جی. تو وہ بس مجھے بھی فکر تھی میں نے بھی برتن دینی ہے کیونکہ 4 شادیوں میں کھا چکا تھا، مہینے کا بالکل لاسٹ تھا. تو ظاہر ہے سیلری تو ملنی تھی جا کے 2-3 کو. تو جمعہ بھی ہم نے پڑھ لیا، دعا بھی ہو گئی، اب سلام ہم پڑھ رہے ہیں. تو سارے سلام پڑھ رہے ہیں لیکن میں ایسی فکر چوں یار رات نو برتن دینی ہے تو کتوں دینی ہے. تو میں اب دل میں خیال کر رہا ہوں اچھا وہ کلو دار منگنے ہیں. پھر کہا نہیں یار بندہ نہیں ٹھیک، انہیں سارے شہر ڈورا پٹنا ہے. یافا صاحب نے میرے کو پیسے منگے. ہاں جو ہمیں ہمارے مرشد نے بتایا وہ یہی ہے، جب تمہارے دروازے پہ کوئی مانگنے آ جائے نا تو جب چلا جائے تو مصلا پا کے روئیو، یا اللہ شکر ہے میں دین والا کیتا ہی لین والا نہیں کیتا ہے. ہاں یہ مجھے میرے مرشد نے سبق دیا ہے، جب کوئی لینے آئے تو رونا ہے تیرا شکر ہے دین والا کیتا ہی لین والا نہیں کیتا. جی لین والا کر چھڑدا میں تیرا کی بگاڑ سکنا. شکر کرنا ہے اور دینا ہے، اور پھر کسی پردہ بھی رکھنا ہے حضرت، پھر پردہ بھی رکھنا کہ نہیں کوئی نہیں مسئلہ. وہ بس وہ ایک کر رہا ہوں ریجیکٹ کر رہا ہوں، پھر نہیں اچھا ایک بندے پہ پکا ہو گیا
تو یہی جگہ ہے حضرت جی، بالکل اللہ نے اسی جگہ پہ بٹھایا ہے. تو وہ جب سلام کے بعد احباب نے ملنے کا سلسلہ شروع کیا نا، تو ایک بندے نے اپنے ہاتھ میں نیا نوٹ رول کر رکھا تھا، بالکل نیا. جتنا اس کو باریک کر سکتا تھا نا اس نے کیا تھا، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں آپ صاحب کو کچھ دے رہا ہوں. تو تب میں بھی اس حوالے سے ذرا بہت سخت تھا. تو جب اس نے ہاتھ ملاتے ہوئے چھوڑا نا نوٹ، تو میں نے اس کو کہا بھائی جی میں نہیں پیسے لینا کسی کو. تو مجھے کہتا ہے نیڑے ہو. میں تھوڑا نیڑے ہوا تو کان چ کہندا ہے اج نہ کرو اج لوڑ ہے. میں پھر کس طرح کہوں کہ حضرت وہ نہیں کرم کرتا ہے. میں گھبرا گیا حضرت. اسی طرح دسمبر کا لاسٹ تھا حضرت، میں گھبرا گیا حضرت. وہ کہتا ہے میں کان نکل گیا. ان کہندا اج نہ کرو اج لوڑ ہے. نہ اس سے پہلے اس بندے کو دیکھا، نہ میں نے کبھی اس کے بعد اس کو دیکھا. پھر مجھے یہی سمجھ آئی یہ رنگ تھا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جڑا اللہ تے توکل کرتا ہے پھر اللہ دے لیے کافی ہے. اب حضرت یہ اس کی مرضی ہے کہ کیا رنگ دکھاتا ہے، لیکن اپنے اللہ پہ توکل کرو. یہ بات سنانے کا مقصد صرف یہی ہے، توکل کرو، توکل کرو، یقین کرو. حرام سے بچ جاؤ. ایک لقمہ حرام 40 دن کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے. اپنے اللہ پہ یقین رکھو، اپنے اللہ پہ یقین. جڑے لوگ